میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ آپ نے محل نہیں بنائے مگر حضرت صدیق جیسا انسان بنایا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم جیسا انسان بنایا ہے۔ میرے نبی نے جیسی ظاہری طور سے آنکھیں بند کی ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلام اب ڈبے میں چلا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مگر میرے نبی نے ایسی ٹیم تیار کی تھی کہ جس نے اسلام کو نہ صرف اس کی حفاظت کی ہے بلکہ ساری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے۔ آج انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ بعد میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات شب برات یعنی جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت کی رات ہے۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات۔ میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، تو اس کا پہلا کام شب برات کا یہ ہے تقسیم امور، یعنی اس رات میں فائنلی فیصلہ ہو کر جو فرشتہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ لسٹ تیار کر کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب وہ فرشتہ اسی حساب سے جو ہے ملک الموت اسی حساب سے لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ جو ہے بچہ وہ فرشتہ جس کا کام حمل جو ہے نطفے کو حمل کی شکل دینا ہے وہ اسی حساب سے کام کرتا ہے۔ کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کو کامیابی ملے گی، کس کو ناکامی ملے گی، جو بھی ہے، کس کو خوشیاں ملیں گی، کس کو غم ملیں گے، وہ سارے فیصلے جو ہے اسی رات ہو کر کے اور وہ جو ہے وہ لسٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پہلا کام ہے، اور دوسرا کام ہے نزول رحمت، اور تیسرا کام فیضان بخشش۔ اب یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھیں آپ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے علی جی حضور ارشاد فرمائے، ارشاد فرمایا حضور نے علی جب شعبان کی 15ویں شب یعنی جب شب برات آیا کرے تو رات کو عبادت کرو اور جب دن آئے تو روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات؟ حضور ارشاد فرماتے ہاں آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ اس آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، یعنی اس کے خاص جلوے۔ اب ہم اس کو کس طرح تعبیر کریں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ نور ہے، تو اس کی خاص تجلی، اس کی خاص تجلی کہاں؟ اس آسمان دنیا پر جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ مطلب یہ کہ اس کی خاص تجلی، وہ تجلیوں کے ساتھ جو ہے اس کی رحمت سایہ کرتی ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق اس آسمان دنیا پر استوا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مبتلا فعافی، الا من مسترزق فارزقہ، الا من سائل فاعطی سؤلا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد کو بھرا جائے، اس کے دامن مراد کو بھرا جائے، ہے کوئی غریب کہ اس کی تنگ دستی دور کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ یعنی خود رب کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے اور پھر اس کی طرف سے صدائیں لگتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشانی دور کروانے والا، ہے کوئی اپنی غربت کو دور کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، ہے کوئی جہنم سے چھٹکارا جو ہے اپنے آپ کو چھٹکارا جو ہے دلانے والا، ہے کوئی جنت پانے والا۔ مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور دن تم مجھے پکارتے تھے اے اللہ ہمیں یہ دے دے، آج میری رحمت پکار رہے، مانگو کیا مانگتے ہو، اندازہ لگائیے۔ اس لیے علی رات آئے شب برات کو تو رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو، اور دن آئے تو پھر کیا کرو؟ دن کو روزہ رکھو۔ اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری باری تھی اور میں رات میں جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا حضور میرے بستر پر نہیں ہے۔ اب میں سوچنے کی حضور کہاں چلے گئے، بتائے بھی نہیں۔ تو میں نے آس پاس میں دیکھا کہیں نہیں، تو پھر میں جنت البقیع میں گئی۔ حضرت عائشہ کا حجرہ کون سا معلوم ہے؟ جہاں آج گنبد خضرا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیوی کے حجرے بنا دی، جو کہ سورہ حجرات جن کے نام سے ہے، یعنی یہ حضرت فلاں بیوی کا حجر ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ کون سا؟ جہاں آج حضور آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا جو ہے۔ اب حضرت عائشہ نے آس پاس تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے رات ہی میں آپ کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں پہنچی۔ اور جنت البقیع میں جب دیکھا کہ حضور اپنی گناہگار امت کی
बख्शिश की दुआएं फरमा रहे हैं, मरहुमीन की बख्शिश की दुआएं फरमा रहे हैं। जब आप फारिग हुए तो फारिग होने के बाद देखा, आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह आप मेरे बिस्तर पे थे और मैं उठी तो देखा आप थे नहीं, बताए भी नहीं, और मैं फिर आपको तलाश करते करते यहाँ तक पहुंची। तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आयशा जानती हो कि आज कौन सी रात है? आज शाबान की 15वीं शब है। तो आज बनु कलब की बकरियों की बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह ताला मेरे उन गुनहगार उम्मतियों को बख्शिश का परवाना अता फरमाता है जिन पर उनके गुनाहों की सब जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। यानी माना बनु कलब क्यों कहा? बनु कलब वो कबीला था कि जो सबसे ज्यादा अरब में सबसे ज्यादा बकरियां वही पालता था। तो बनु कलब की बकरियों की बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह ताला मेरे गुनहगार उम्मती को बख्श दिया करता है। इसलिए मैंने सोचा आयशा आज तुम्हारी बारी पे जो है मैं अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर दूं। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए वो मुकद्दस नबी अजीम शान नबी जो है खुद आराम ना करें और कभी कब्रिस्तान में दुआ मांग रहे हैं। और आगे जो है एक और हदीस में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरी बारी थी और मैंने मेरी आंख खुली तो देखा हुजूर मेरे बिस्तर पर नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर जो है इबादत फरमा रहे, सजदे की हालत में है और एकदम खामोश, कोई हरकत नहीं है। मैं बहुत इंतजार के बाद मुझे ये डर लगा कि हुजूर हालत सजदे में अपने रब को प्यारे तो नहीं हो गए हैं। तो मैंने हुजूर का मुबारक अंगूठा पकड़ के हिलाया, फिर हुजूर ने का जिस्म मुबारक हरकत में आए, फिर हुजूर ने अपनी जो है अपनी इबादत पूरी फरमाई। कहा आयशा क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह आप इतनी देर से सजदे में थे, मैं समझे कि कहीं इसी हालत में अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए। कहा आयशा जानती हो आज शाबान की 15वीं शब है। कौन सी है? 15वीं शब है। और आज अल्लाह ताला हर साइल की मुराद को पूरा करता है। हर गुनहगार जो भी गुनाह की बख्शिश की दुआ करता है उसको माफ फरमा देता है, मगर सिवाय काफिर और मुशरिक के और उसके जिसके दिलों में कीना है, उनकी तादाद तकरीबन जो है 20 में आखिर में इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। पता ही चला ये सारी हदीसें इस बात की तरफ बताती हैं कि इस रात यानी शब बारात में पहला काम तक़सीम उमूर है, दूसरा क्या है? नुज़ूल रहमत। अल्लाह खुद जो है तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है ये आसमान दुनिया पर। और तीसरा फैजाने बख्शिश। मांगो क्या मांगते हो, लूटो कितना लूटना है। आज मेरी रहमत के खजाने जो है वो खुले हुए हैं। क्या अल्लाह जो है आला हज़रत फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराम में है। आज का दिन मांगने की रात है। बहरहाल तो इस शबे बारात में पहला काम तक़सीम उमूर है, दूसरा नुज़ूल रहमत है और तीसरा फैज़ान बख्शिश है और चौथा जो है वो है फजीलत इबादत। कौन सा? इबादत की फजीलत। इबादत की फजीलत खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबा सजदा फरमाया है। और आपने क्या फरमाया? कुमू लैलहा, यानी रात में कयाम करो, वसूमु नहारा, दिन में रोजा रखो। तो हुजूर के ये अहकाम और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं शब आई तो हजरत अबू हुरैरा से मरवी ये हदीस जो है कि हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए और कहा ए साहिबे मधे कसीर अपना सर उठाइए आसमान की तरफ। हुजूर फरमाते हैं मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो देखा कि अल्लाह की रहमत के 300 दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह की रहमत के 300 दरवाजे और काफिरों मुशरिकों के अलावा अल्लाह सबको बख्श देता है मगर जादूगरों को नहीं, काहिनों को नहीं, वगैरह वगैरह जो है। फिर हजरत जिब्रील चले जाते हैं और फिर जब रात का चौथा हिस्सा हुआ फिर जिब्रील आए और कहा या रसूल अल्लाह ऊपर उठाएं, सर ऊपर उठाएं, देखें। हुजूर फरमाते कि मैंने देखा तो जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जन्नत के सारे दरवाजे खुले। किस रात की बात है? शबे बारात की बात हो रही है। वो रात जो हमारी गफलतों में गुजर जाती है, वो रात जो बातों में गुजर जाती है, वो रात जो है खानों में गुजर जाती है, वो रात जो है बजाय इताअत और इबादत के वो नाफरमानी में गुजर जाती है। ये रात वो है। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जन्नत के सारे दरवाजों को खुला हुआ देखा और किस शान से। हुजूर फरमाते हैं पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है इस रात में रुकू करने वाले को जन्नत की बशारत
بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا سے ڈرنے کی سبب رونے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کوئی بخشی چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ اندازہ لگائیے یہ رات ہے شب برات کہ جو آج ہماری غفلتوں کا، ہم نے اپنی غفلتوں کو، کون سی جگہ ہے جہاں ہماری غفلتیں نہیں ہیں اور اس پر جنت کا دعویٰ، اس پر یہ کہ ایک قرآن خوانی ہوگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن اس کے لیے ہے جو قرآن کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن کے سالے ثواب کے لیے یقیناً پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، لیکن قوم قرآن سے کتنی دور ہے۔ وہ انسان کہ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کیا جو قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوا، آخر یہ کیسے ہوگا؟ اندازہ لگائیے آج ہم نے جنت میں جانے کی حقیقت جو ہے کچھ شارٹ کٹ راستے بنا لیے ہیں۔ جنت میں جانے کا وہی راستہ ہے جو راستہ میرے خدا نے بتایا ہے، جو راستہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا۔ یہ آج کل کے جو ہے کچھ جاہل پیر یا کچھ لوگ جو ہے کہ جو جنت کے جانے کے شارٹ کٹ راستے بتا کر کے آج ہماری عوام بدعمل ہوتی جا رہی ہے۔ آج عوام جو ہے اپنی اسلامی ذمہ داریوں سے غافل ہوتی جا رہی۔ جنت کا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج بڑی اس سے کہا جاتا ہے کہ صاحب جو ہے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی مائی چوائس مائی لائف جو ہے، یاد رکھو نہ لائف دو چیزیں ہیں، لائف اور چوائس۔ جب انسان جنت میں وہی جائے گا جس کی چوائس اور لائف جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس نے اپنی لائف کو بھی جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور اپنی چوائس کو بھی جو ہے اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیے حضور نے جب یہ دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اب فرمایا جبرائیل یہ کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ طلوع فجر تک، یعنی ختم سحری تک جو ہے۔ اور اے حمد والے، اے مدح کثیر والے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اے ہے اور آگے چلیں، شب برات کی فضیلت کی بات آتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل جاؤ جنت میں پوری جنت کو دلہن کی طرح سجا دو، پوری جنت کو دلہن کی طرح سجا دو، کیونکہ آج کی رات آسمان کے ستاروں کے برابر، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے لوگوں کو میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر کے جنت دوں گا جو ہے۔ آج کی رات دنیا میں جتنے راتوں دن ہوں گے ان راتوں دن کے برابر جو ہے میں اپنے نبی کی گنہگار امت کو جہنم کا پروانہ، جہنم سے آزادی دے کر کے جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ اور درختوں کے پتوں کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ اندازہ لگائیے باڑا جو بٹے پرتوے فضل کریم کا، باڑا جو بٹے پرتوے فضل کریم کا، کشکول بھر دے گنبد عرش عظیم کا، کشادہ دست کرم گر وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم گر وہ بے نیاز کرے، اور نیاز مند نہ کیوں اس ادا پہ ناز کرے۔ اب ایک اور جو ہے فضیلت عبادت کے تعلق سے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے وہی مشکوک ہے وہ حدیث جو ہے، لیکن فضیلت میں لوگ بیان کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رات میں عبادت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کاہل قوم کو کم سے کم عبادت پہ ابھارا جائے تو یہ بیان کرنے میں مناسب ہے۔ جی جس نے جو ہے سمجھ لیا کہ کتنے بھی گناہ ہوں گے بس قرآن خوانی ہوگی، امام صاحب کو مؤذن صاحب جو ہے فاتحہ دے دے کے جو ہے ڈھکیل ڈھکال کے کہاں جنت میں، کیا چل رہا ہے؟ کیا ہی ہے؟
اسلامی ذمہ داریوں سے غفلت، جہالت، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے دوری، اور پھر ہم نے چھوڑ کر راستہ. بے شک فاتحہ اچھی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، مگر صرف فاتحہ کی بنیاد پر آج جو قوم بد عملی کی جو ہے آخری گڑھوں میں گر رہی ہے، اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو دیکھا ایک پتھر سامنے آیا، بہت خوبصورت پتھر ہے. اس خوبصورت پتھر کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات دکھا دے. کہا ضرور. بس وہ پتھر پھٹا تو دیکھا کہ ایک شخص سفید داڑھی والے اس میں عبادت کر رہے ہیں. اس پتھر کے اندر سے بازو میں کھجور کی شاخ ہے، کھجور کی جو ہے شاخیں ہیں، اور پانی کی ایک نہر ہے. آپ نے پوچھا بھی تم اس میں کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو اس پتھر کے اندر؟ 400 سال سے. کتنے سال سے؟ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. کھانا؟ بولے جب بھوک لگتی تو یہ انگور ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو یہ نہر جاری ہے. 400 سال تک. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہوگا جو 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ سنو، یقیناً اس کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر میرے نبی کی امت اگر شب برات میں عبادت کر لے تو میں اس کی 400 سال سے زیادہ ثواب اپنی نبی کی امت کو عطا فرماؤں گا. جو ثواب اس کو ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب جو ہے میں کس کو دوں گا؟ اپنے نبی کی امت کو جو شب برات میں عبادت کرنے والی ہے. پتہ ہی چلا کہ یہ رات کائے کی ہے؟ عبادت کی رات ہے. اب آخری بات جو ہے 5واں کام. پہلا میں نے کیا کہا تھا؟ شب برات میں تقسیم امور ہے. دوسرا تجلی رحمت کا نزول ہے. تیسرا کیا ہے؟ بخشش کا فیضان ہے، فیضان بخشش ہے. چوتھا فضیلت عبادت ہے. اور 5واں قبول شفاعت. قبول شفاعت کو سمجھتے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صاحب ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی. وہ پیشل ہے، اور جو پیشل ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی پیشل ہی ہوتے ہیں نا. تو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی. مانگو کیا مانگتے ہو وہ تمہاری دعا قبول ہوگی. ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی صاحب. حضور فرماتے میں نے آخرت کے لیے چھوڑ رکھی ہے. جب میری گناہگار امت جہنم میں جائے گی اب تب میں کہوں گا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. اور ایک اور موقع پر حضور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یا تو آدھی امت بخشوا لو یا شفاعت لے لو، دونوں میں سے کوئی ایک کام. حضور نے فرمایا کہ میں نے شفاعت لی کیونکہ آدھی امت کو بخشواؤں گا تو آدھی رہ جائے گی. جی تو میں نے شفاعت لی تاکہ پوری امت بخشی جائے. اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 13ویں شب آئی میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اے نبی ہم نے آپ کی 1/3 امت کو بخش دیا ہے تو 2/3 باقی ہے. پھر جب شعبان کی 14ویں شب آئی پھر دعا کی میں نے اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. پھر اب حکم آیا ہم نے جاؤ تمہاری 2/3 امت کو بخش دیا ہے. اور پھر جب شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات آئی پھر میں نے دعا کی اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. اللہ کی طرف سے حکم آیا جاؤ ہم نے تمہاری پوری امت کو بخش دیا ہے. مگر امت کو بخشنے کا مطلب یہی مطلب نہیں ہے کہ صاحب ڈائریکٹ مرتے ہی جو ہے کہاں جنت میں جائیں گے. جو لوگ صبح کو اٹھتے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ کسی نے کہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتے ہی جنت میں جائیں تو وہ صبح کو اٹھ کر کے ہمیں کہاں مسجدوں سے جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا. بہرحال تو کوئی 1,00,000 سال 1,000 سال 500 سال بھی جل کر کے جب جنت میں جائے گا تو وہ بھی حضور کی شفاعت سے. بات تو جب ہے کہ بغیر جہنم میں جائے جو ہے. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی چوائس اور اپنی لائف کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آج ہمارے اعمال ہماری سوچ ہماری فکر اس انداز کی کہ جو کافر سے بھی کہیں بدتر ہے ہماری سوچ جو ہے. آج آپ دیکھیے حالات مسلمانوں کے جو ہے کتنے گمبھیر ہیں صاحب. جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں کہ اتنا پیسہ جو ہے دوسرے محلوں میں نہیں بٹا ہوگا جتنا مسلمانوں کے محلوں میں بٹا ہے. یہ کیا ہے سب جو ہے کتنی گری حرکت ہے. ہر ایک کافر بھی کہتا گری حرکت ہے مگر آج مسلمان ٹکڑوں پہ بٹتا ہے. ٹکڑوں پر جو ہے یہ اوقات ہو گئی مسلمان کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہیں ہمیں امت سے نکال نہ دیا جائے. اس لیے ہمیں
ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے، روزی دینے والا رب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سبب بہرحال میں کر رہا تک کہ یہ قبول شفاعت یعنی شب برات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو جو امت کے حق میں قبول فرمائی ہے، تو یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر جو ہے چھما چھم برستی ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں صاحب کیا کہ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، بس مختصر جو ہے اس رات میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آئیے، سب سے پہلا کافر مشرک جو ہے کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جی بتوں کی پوجا کرنے والے، دوسرا ماں کا نافرمان، تیسرا باپ کا نافرمان، جی چوتھا جو ہے کاہن یعنی وہ جادوگر جو آنے والی وقت کی جو ہے اٹکل سے خبریں بتاتے ہیں، جی ہے پانچواں کو نجومی جو غیب کی خبریں دیتے ہیں جو اپنے شیطانی علوم کے ذریعے سے جو ہے، اور چھٹا جادوگر جو جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ دوسرے فال نکالنے والے، وہ فال کہ جو بتوں کے ذریعے اور بتوں کی مدد سے جو اٹکل پچو سے جو بتائی جاتی ہے، جو چیزیں جس میں بتوں کی مدد لی جاتی ہے، بتوں سے جو ہے سامنے رکھ کر کے اٹکل بن جائے، نہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف کے اس میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کچھ وہ نہیں ڈالتے تھے، پتہ لگاتے تھے، تو ایسے فال نکالنے والے جو ہے وہ بھی جو ہے نہیں بخشے جائیں گے۔ اور بدعتی جو جماعت اہل سنت سے خارج ہے، وہ قاتل جو کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، 10واں جلاد جو لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، اور 11واں وہ جو لوگوں کی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، لوگوں کا آپس میں لڑاتا ہے، 12واں وہ ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ ہو، 13واں وہ ہے جو سود کھاتے ہیں، جو سود کے عادی ہو گئے ہیں، 15واں وہ ہے جو رشوت لے کر جو ہے رشوت لیتے ہیں اور اس طرح حرام کماتے ہیں، 16واں وہ ہے جو زنا کے عادی ہیں، 7واں وہ ہے جو شراب کے عادی ہے، 8واں وہ ہے جو باجا بجانے والے ہیں، 9واں وہ ہے جو گویے جن کا کاروبار گانے بجانے ناچنے گانے کا ہے، اور 20واں وہ ہے جو زمین پر جو لوگ تکبر سے چلتے ہیں۔ یہ 20 وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس سے ہاں اگر یہ سچی توبہ کر لیں، حقوق العباد بھی معاف کروا لیں اور حقوق اللہ بھی معاف کروا لیں، تو انشاءاللہ یقیناً جو ہے وہ اس رات برکت والی رات کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ انہیں فیضیاب فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوست و بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ آنے والی شب برات جو ہے یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اپنے بچوں کو تاکید کرو، اپنے بڑوں کو، نوجوانوں کو کہ یہ رات جو ہے ادھر ادھر گھومنے کی نہیں بلکہ رو رو کر گر گلا کر دعا کرنے کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ہم روئے گر گڑائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے اور آنے والا سال ہمارے لیے جو ہے کامیابی کا سال ہو، تکلیف و پریشانیوں سے نجات کا سال ہو، آنے والا سال عزت والا سال ہو۔ جی اس لیے یہ رات کو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح طرح شب برات منانے کی اور اس رات میں عبادت کرنے کی۔ ایک اور بات بتا دوں میں کہ یہ راتیں وہ بھی ہیں کہ جہاں جو ہے اپنی قضاء عمری ادا کرنے کی راتیں ہیں۔ تو جیسے ہماری قضاء عمری ہے تو بجائے ہم نوافل پڑھنے کے اپنی قضاء نمازیں پڑھیں۔ جیسے روز کی قضاء نماز کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 7 عشاء کی، یہ 20 رکعت ہے۔ تو اگر ہم نے 100 رکعت ہم نفل پڑھتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے، تو اگر ہم 100 رکعت جو ہے اس طرح سے اگر ہم نے 20-20 کر کے جو ہے اگر ہم نے پڑھ لی جو ہے تو کم سے کم ایک دن کی نماز تو ہمارے ذمے سے۔ تو کوشش کریں کہ ان راتوں میں بجائے نفل پڑھنے کے اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ کیسے حساب لگے گا کہ کب بالغ ہوئے تھے؟ بالغ ہونے سے لے کر جیسے بالغ ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، اب تک کتنے سال گزرے ہیں؟ مثال کے طور پر آج 20 سال کا نوجوان ہے، 5 سال اس نے نمازیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، اٹاک پٹاک کی جو ہے جمعہ پڑھ لیا جو ہے، اب حساب لگائے تو کہ میرے اوپر 5 سال کی نماز ہے۔ تو اس طرح سے روز جو ہے ان راتوں میں اگر اس نے جو ہے 100 رکعت بھی پڑھ لی تو کم سے کم کتنے دن کی نماز ہو گئی؟
ایک دن کی بھی، ہاں 5 دن کی نماز ہے نا، تو کم سے کم 5 دن کا تو اپنے پر وہ ہوا نا. تو بہرحال یہ راتیں عبادت کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان جو حضرات حاضر آئے ہیں اللہ ان سب کی جائز نیک تمنا پوری فرما دے، اور یہاں کے جانے سے پہلے اللہ تعالی ان سب کی ہم سب کی بخشش فرما دے. اور ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں فکر آخرت، فکر قبر، فکر حشر، فکر جہنم اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی فکر عطا فرما. ہمیں عمل، علم و عمل اور اپنے عقیدہ، سوچ، ہر چیز کو اللہ تعالی ہماری اسلامی بنا، اسلام پر چلا دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اور اعلان سماعت فرما لیں، جو ہے منگل کو شب برات ہے، تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رات میں جو ہے انشاءاللہ 11:50 پر یہاں دعا و ذکر ہوگا. تھوڑی دیر مختصر فضیلت ہوگی اور کیا ہوگا، دعا ذکر ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ لائٹ بند کر کے دعا ہوگی. کب؟ منگل کے دن جو ہے رات میں. کتنے بجے؟ 11 بجے رات کو آپ آئیے انشاءاللہ مل کر. ہاں 12 بجے مطلب، ہاں 11:50 مطلب 12 بجے کے لگ بھگ جو ہے تشریف لائے انشاءاللہ. نہ جانے ہو سکتا کس کی دعا قبول ہو جائے. جی اجتماعی دعا انشاءاللہ ہوگی. اور آپ یاد رکھیں کہ 14 فروری کو جنتا بیکری پر ہمارا بڑا اجتماع ہونے والا ہے، جو ہر سال ہوتا ہے 14 فروری بروز سنیچر مغرب کے بعد سے لے کر 10 بجے تک جو ہے. تو وہاں آپ جو ہے ابھی سے تیار رہیے گا اور اپنے ساتھی کو بولیے کہ سنیچر کا دن ہے 14 فروری کو انشاءاللہ سالانہ بڑا اجتماع ہوگا. اور انشاءاللہ بہت ہی جو ہے سلجھا ہوا اور بہت ہی حالات کے مطابق جو ہے انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.